بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تجوید کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ مخارج سے آغاز ہوا تھا۔ مخارج جمع ہے مخرج کی۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، خارج ہونے کی جگہ، ادا ہونے کی جگہ۔ جتنے بھی حروف ہیں، حروف تہجی جنہیں کہا جاتا ہے، ان تمام حروف کے ادا ہونے کے اپنے اپنے مخارج ہیں۔ آج ہم نے حروف لہویہ سیکھنے ہیں۔ یہ دو ہیں، پہلا ہے قاف اور دوسرا ہے کاف۔ قاف یہ حرف مستعلیہ ہے، وہ حروف جو ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں۔ یہ دونوں حروف جو ہیں یہ زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے، جبکہ کاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ قاف، کاف، ان دونوں کی درست ادائیگی اتنی ضروری ہے کہ شاید اس سے پہلے آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو۔ میں دو مثالیں آپ کو دوں گا۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت مختصر ہم رکھیں گے دورانیہ۔ ایک لفظ ہے قال، دو نقطوں والا قاف، جسے ہم نے پر پڑھنا ہے ہر حالت میں۔ قال، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، یعنی کوئی بھی جو کہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو سنگل باڈی ہے، مذکر ہے، تو اس کے بارے میں اس نے کہا۔ اور دوسرا جو کاف ہے کالا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے تولا، اس نے وزن کیا۔ اب اگر مخارج کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو قالا، اس کو اگر کالا پڑھ لیا گیا تو جہاں یہ کہنا تھا کہ اس نے کہا، وہاں مطلب یہ بن جائے گا اس نے تولا، اور جہاں ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے اس نے تولا یا اس نے وزن کیا، مخرج کی غلطی کی وجہ سے وہ بن جائے گا اس نے کہا۔ قاف اور کاف کی درست ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے جو فرق پڑتا ہے، اس کی دوسری مثال بھی سن لیجئے۔ دوسری مثال ہے قل، قاف دو نقطوں والا اور لام، قل، جس کا مطلب ہوتا ہے تم کہو۔ کوئی بھی آدمی جو مذکر ہے اور ایک ہے، اسے جب آپ حکم دیں گے کچھ کہنے کا تو کہا جائے گا قل۔ اور اگر اس قاف کی جگہ کاف کش والا یعنی باریک کاف لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا کل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم کھاؤ۔ اب دیکھیے کتنا فرق پڑا کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے تھے کسی سے کہ تم کہو، لیکن حرف کی ادائیگی درست نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے جو لفظ ادا کیا وہ کل ادا کر دیا آپ نے، تو اس کا مطلب بن جائے گا تم کھاؤ۔ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، تم کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب اگر کوئی آدمی غلطی سے قاف کی جگہ کاف سے یہ ادا کر دے قل هو اللہ احد، تو مطلب کیا بنے گا؟ کھاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ کتنا زیادہ نقصان ہے تجوید نہ سیکھنے کا اور مخارج کی درست ادائیگی نہ سیکھنے کا اور اس کا خیال نہ رکھنے کا۔
تو اس لیے ان حروف کی ادائیگی میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور خوب پریکٹس کی ضرورت ہے۔